کریمہ ببخشائے در حال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندار غیرس فریاد رس تو ہی آسنا را خطا بخش بس نگاہدار مارا براہ خطا خطا در گزارو ثوابان ما زبانتاں بود در دہاں جائے گی شنائے محمد مبدی پذیر صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکراں برا کہ بگذشت از قصر نیلی ربا شکر حق را کہ پیشوا داریں پیشوائے چون مصطفیٰ داریں مختر و بختر و گزین ہما سرور و خاتم نگین ہما الہی شکر کرو کتنا فخر کتنا کروں تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے بخشش کا انتظام کیا بہت تعریف پاک رب تعالیٰ کی جس نے ہمیں انسان بنایا انسان بنانے کے بعد بہت بڑا احسان دین اسلام عطا فرمایا دین اسلام عطا فرمانے کے بعد تمام احسانوں سے بڑھ کر بڑا احسان اپنے خاص محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا بہت درود و سلام سرور دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے جن کا وجود مبارک ابتدا کے اندر کائنات کی تخلیق کا سبب بنا درمیان میں ان کا وجود مبارک ہدایت کا سبب بنا اور بروز قیامت ان کا وجود مبارک ہم گناہگاروں کی بخشش کا سبب بنے گا معزز سامعین اکرام آپ تمام لوگ اس مسجد کے اندر جمع ہیں اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اس وقت آپ اپنی ذاتی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر نیند کو چھوڑ کر سب سے پیاری جگہ مسجد میں بیٹھ کر سب سے پیارے رسول کا ذکر سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے جو آپ کو مسجد میں لے آیا ہے کہ اس کی رحمت اور توفیق دو چیزیں جو بندے کو مسجد میں لے آتے ہیں اور اس وقت ہم کسی عام جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے ایک نسبت والی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری نسلیں زندہ ہیں ہم میاں صاحب کے فیضان سے دین کی خدمت کرتے ہوئے جائیں گے اور اس وقت ہم وقت کے غوث میاں غلام حسن اللہ رحمہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کے زیر سایہ بیٹھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز میاں صاحب کا فیضان اس علاقے کے اندر شروع سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مضبوط ہوگا رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل محبوب فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلکم میں تمہاری مثل بشر ہوں یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد بے شک تمہارا الہ واحد خدا ہے جس کی بارگاہ تم جھکتے ہو عبادت کے لائق وہی ہے جب ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور ہماری طرح رب کی مخلوق ہے بشر ہے
بلکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلی جو امتیں ہیں وہ اپنے انبیاء سے یہی کہتی تھی ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر اپنے مثل بشر۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ما انتم الا بشرا مثلنا، تم نہیں مگر ہماری مثل بشر۔ جب حقیقت واضح ہے اور ان کا اعتراض بھی یہی تھا کہ آپ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، آپ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ اتنی بات کھل کر بیان ہو چکی ہے، اس کے باوجود رب نے قرآن کی آیت کریمہ کیوں نازل فرمائی؟ اے معبود فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہارا پروردگار ایک ہی ہے جو عبادت کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت پر احسان کیا ہے، یہ آیت کریمہ نازل فرما ہے۔ عیسائیوں نے دو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دیکھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دو تین معجزات دیکھے اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی، چھت اس کے گر چکے تھے، غیر آباد تھی، ویران تھی، اور کہنے لگے عزیر علیہ السلام اس بستی کو کون زندہ کرے گا، یہ تو ختم ہو چکی ہے۔ 100 سال آپ پہ موت طاری رہی، 100 سال کے بعد جب دوبارہ اٹھائے گئے تو بستی آباد ہو چکی تھی۔ جب 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، حضرت عزیر علیہ السلام اس معجزے کو دیکھ کر قوم نے آپ کو اپنا رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، آپ کو رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ ادھر فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام ہیں، ان کی شان تو براء البراء ہے، ان کا مقام عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے کئی معجزات دکھانے ہیں، کئی امت ان کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے فرمایا محبوب فرما دیجئے جس طرح میں رب کی مخلوق ہوں تم رب کی مخلوق ہو، اسی طرح میں رب کی مخلوق ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی عقیدے کی ترجمانی کی ہے، وہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ اگر خدا کے بعد کی ذات ہے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ امت شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، حضور کے معجزات کو دیکھ کر کہیں خدا کا بیٹا نہ سمجھ لے، اس لیے فرمایا محبوب فرما دیجئے جس طرح تم رب کی مخلوق ہو اسی طرح میں رب کی مخلوق ہوں، یوحا الیہ میری طرف وحی کیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت کریمہ یہ نازل ہوئی ہے نا، تفسیر روح البیان کے اندر صاحب روح البیان لکھتے ہیں جو بندہ رات کو سوتے وقت اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے، اس کی چارپائی سے لے کر کعبے تک رب تعالیٰ نور ہی نور داخل فرما دے اور بیدار ہونے تک صبح تک نور ہی نور رہتا ہے۔ آگے فرمایا یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تمہاری مثل بشر ہوں لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ منطق ایک علم ہے، اس کی روح سے تمام جو زندگی والے لوگ ہیں نا، جو بھی زندگی ہے جس کے اندر چاہے جانور ہے چاہے انسان ہے اس کو حیوان کہا جاتا ہے۔ حیوان کہتے ہیں جس کے اندر جان ہو، زندگی والا۔ لیکن جب حیوان ناطق بولا جائے گا اس سے مراد انسان ہے، بولنے والا، وہ بات تو انسان کرتا ہے نا، ایسا حیوان ایسا زندگی والا جو بات کر سکتا ہے۔ جس طرح بولنے کی صفت نے انسان کو تمام حیوانوں سے تمیز دے دی، اسی طرح وحی کی صفت نے تمام بشروں سے حضور کو تمیز دے دی ہے۔ ایسے بشر ہیں جن کی طرف وحی کی جاتی ہے، یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام،
اگر حضور علیہ السلام ہماری طرح ہوتے تو قرآن یہ بیان نہ کرتا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے نبی کو مت پکارنا، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ہماری طرح ہوتے تو قرآن یہ آیات نازل نہ کرتا۔ فرمایا میرے نبی کو اس طرح پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ معزز سامعین کرام، حضور نہ شرعاً ہماری طرح ہے نہ عقلاً۔ شرعی طور پر ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ بتاؤ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ اور اس محفل پاک کا نام ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی عظمت کا اندازہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب حضور کے ماننے والے 5 وقت کی نماز حضور کے طریقہ پر ادا کرتے ہیں، اس وقت حضور کی دین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں اور حضور پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ تہجد بھی حضور پر فرض تھی۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضور کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر ہم یہ کلمہ پڑھیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ حضور ہماری طرح نہیں ہے۔ ہماری وراثت ہماری موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے، لیکن انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ہماری وفات کے بعد ہماری ازواج عدت گزارنے کے بعد شادی کر سکتی ہیں، لیکن حضور کی ازواج حضور کے وصال کے بعد شادی نہیں کر سکتی۔ ہم قانون الہی کے پابند ہیں اور قانون حضور کی زبان کی حرکت کا پابند ہے۔ حضور زبان کو حرکت دیں تو رب تعالیٰ قانون بنا دیتا ہے۔ حضور شرعی اعتبار کے لحاظ سے ہماری طرح نہیں ہے، اور عقلی کس طرح؟ قرآن ہے، قرآن وہ میاں صاحب فرماتے ہیں زیراں زبراں شتاں متاں سب شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نکائی خاصا رم فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا ایمان دیکھا ہوا ہے، جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے۔ ہم نے سن کر حضور کا کلمہ پڑھا، سن کر حضور کا کلمہ پڑھا، اور حضور علیہ السلام وہ بشر ہیں جن کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ حضور معراج پر جائیں، وہ بشر ہیں جو معراج کریں، رب ان کو معراج کروائیں۔ ہم وہ بشر ہیں جن کو معراج نہیں۔ عقلاً بھی حضور ہماری مثل نہیں ہے۔ پھر قرآن کا ایک اور مقام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، ہم رحمت للعالمین نہیں، ہم رحمت للعالمین نہیں ہیں۔ حضور تمام عالمین کو رحمت کا فیضان پہنچاتے ہیں، ہم ان سے رحمت لیتے ہیں، ہم ان کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ حضور عقلاً بھی ہماری مثل نہیں ہے۔ شہد کی مکھی جو کھاتی ہے وہ شہد بنا دیتی ہے، شہد کی مکھی ہے نا، وہ کھاتی ہے اور شہد بنا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے اندر ہم نے شفا رکھی ہے، اور حضور جو کھاتے ہیں وہ نور بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کھاتے ہیں وہ نور بن جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور ہے اور عبد ہو اور ہے، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، اس سراپا انتظار تو منتظر۔ انسان جو عبد عام بنتا ہے وہ رب کی رحمت کا انتظار کرتا ہے، اور حضور وہ عبد ہے رب جن کا انتظار کرتا ہے۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، اس سراپا انتظار تو منتظر۔ معزز سامعین اکرام، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ شرعاً ہماری مثل ہے نہ عقلاً ہماری مثل ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب
ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ہمارا بھی وجود ہے، ہماری بھی آنکھیں ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، ہمارے بھی قدم ہیں، چلتے ہیں ہم اسی طرح ہیں جس طرح امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک تھا۔ لیکن یاد رکھیں رب تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ ہماری عقلوں سے بھی ورا ہے، ہماری عقل بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ معزز سامعین اکرام، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کی کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے۔ آپ صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو ارشاد فرمایا اطاعت السماء وحب لها انت اطاع، اے میرے صحابہ آسمان سے ایک آواز نکلی، میں نے اس آواز کو سن لیا۔ بیٹھے مصلی امامت میں ہیں، ارشاد فرمایا آسمان سے ایک آواز نکلی ہے، میں نے اس آواز کو سن لیا ہے، فقط اس آواز کو نہیں سنا بلکہ میں وہ سبب بھی جانتا ہوں کس سبب کی وجہ سے آسمان کی آواز نکلی۔ لیس فیہا موضع اربع اصحاب الا وملک جبہتہ ساجدا للہ، آسمان کے اوپر 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سجدے کی وجہ سے جو فرشتوں نے کیا ہے آسمان پہ وزن پڑا ہے، وہ آواز نکلی ہے، وہ آواز میں نے سنی ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت نے یوں ہی کلام نہیں لکھا، ایک ایک بات پر حضور کی ایک ایک ادا پہ شعر لکھا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا آسمان کے اوپر 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے آسمان سے آواز نکلی، میں نے آواز کو سن لیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بیٹھے زمین پر ہیں، کان کی طاقت کا اندازہ لگائیے، وہ آواز بھی سن رہے ہیں، اور آنکھ کی طاقت کا اندازہ لگائیے آسمان کے چپے سے بھی واقف ہے میرے محبوب۔ معزز سامعین اکرام، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے بکری کی اگلی ٹانگ کو روسٹ کیا۔ حضور علیہ السلام بکری کی ٹانگ کا گوشت پسند فرماتے تھے۔ اخدھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر زہر ملا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ جب وہ کھانے لگے تو بکری کی ٹانگ جو روسٹ ہو چکی تھی اس کے اندر سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مت کھائیے گا، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، پوچھا کیا تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہے؟ اس نے جواب دیا آپ کو کس نے بتایا، کس نے خبر دی کہ اس کے اندر زہر ہے؟ ارشاد فرمایا جو بکری کی ٹانگ تم نے روسٹ کر کے میری بارگاہ میں پیش کی ہے، اس ٹانگ نے مجھے بتایا کہ آپ مت کھائیے گا، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بکری زندہ نہیں، ذبح ہو چکی ہے، کھال اتر چکی ہے، ٹکڑے ٹکڑے گوشت ہو چکا ہے، پک چکا ہے، روسٹ ہو چکا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اس ٹانگ کے اندر سے جو آواز آتی ہے حضور اس آواز کو بھی سن لیتے ہیں، اس آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ ہے کسی کے ایسے کان، ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور ہماری مثل بشر ہیں، کیا ایسی کسی کی قوت سماعت ہے کہ بکری روسٹ ہو چکی ہو اس کے اندر سے آواز آئے، اس آواز کو سن لے؟ یہ صرف اور صرف اگر خاصیت ہے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سماعت کے حوالے سے تیسری حدیث پاک، تم میں سے کوئی بھی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، رب تعالیٰ میری توجہ کو اس طرف کر دیتا ہے، میں خود اس کے درود کا جواب دیتا ہوں، خود اس کے درود کا جواب۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتہ درود لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں بالغہ انی عشرا، میری طرف سے 10 مرتبہ سلام اس پہ نازل فرما، سلامتی نازل فرما۔ اب فرشتہ کیوں حضور کی بارگاہ میں درود لے کر جاتا ہے؟ حضور خود بھی سنتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ میری توجہ اس طرف کر دیتا ہے، میں خود درود کا جواب دیتا ہوں۔ فرشتہ کیوں لے کر جاتا ہے؟ کہ گناہگار امتی ہے، سیاکار امتی ہے، خطاکار امتی ہے، لنگر پور کی جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ درود پڑھتا ہے، گناہگار آدمی ہے، سیاکار آدمی ہے، خطاکار آدمی ہے، سارا دن گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ درود پڑھتا ہے۔ فرشتہ اس درود کو لے کر جا کر اس گناہگار کا نام
اس گناہگار کا نام رب تعالیٰ فرشتے کی زبان سے حضور کے دریا اقدس پہ نکلواتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے. یعنی گناہگار کا نام حضور کی امت کا گناہگار جو درود پڑھتا ہے اس کا نام فرشتے کی زبان سے حضور کے دریا اقدس پہ لیا جاتا ہے. کتنے بڑے مقام کی بات ہے. یاد رکھیں حضور کی امت پہ رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. 70,000 فرشتے صبح کے وقت حضور کے روضہ اقدس پہ آتے ہیں, درود پڑھتے ہیں. 70,000 شام کو آتے ہیں. جو ایک بار فرشتہ آتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. میں آپ کو حضور کی امت کی شان بتا رہا ہوں. یہ فرشتہ ہے جو گناہوں سے پاک ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے. وہ درود پڑھے آ کر ایک بار زندگی میں باری نہیں آتی. حضور کا گناہگار امتی جب جائے جا کر حضور کے روضہ اقدس پر درود و سلام پڑھے. زندگی میں جتنی بار جائے پڑھے, فرمایا میں خود اس کے درود کا جواب دیتا ہوں. معزز سامعین کرام, ابو جعلہ بن مرہ بیان کرتے ہیں میں حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گیا تو راستے کے اندر ایک مقام پہ آپ نے آرام فرمایا. میں دیکھتا ہوں کیا ہوں, میری آنکھوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. آج سے پہلے میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. ایک درخت اپنی جڑوں سمیت آیا حضور کی بارگاہ جہاں پہ آپ آرام فرما رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تھوڑی دیر کے لیے رکا, پھر واپس چلا گیا اپنی جگہ. جب حضور بیدار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یعلا بن مرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. آج سے پہلے میری آنکھوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا. جب آپ آرام فرما رہے تھے تو ایک درخت جڑوں سمیت آیا. اس نے آ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس قیام کیا, پھر واپس چلا گیا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا یعلا بن مرہ جانتے ہو وہ درخت کیوں آیا تھا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم. ارشاد فرمایا جب میں آرام کرنے کے ارادے سے لیٹا تو اس درخت نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم تیرا محبوب میرے پاس آیا ہے, مجھے اجازت دے میں پاس جا کر درود و سلام کے نذرانے پیش کروں. درود و سلام درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. میں درود و سلام کے نذرانے پیش کروں. وہ درود و سلام پڑھنے کے لیے میرے پاس آیا. یعلا بن مرہ جو صحابی رسول تھے, جاگتی آنکھوں سے وہ مطلب نہ سمجھ سکے, سرکار نے بند آنکھوں سے میں مطلب بتا دیا. یہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, میں تخلیق کے اعتبار سے تمہاری مثل بشر ہوں, میں رب کی مخلوق ہوں. جس طرح تم کو رب نے وجود بخشا ہے اسی طرح رب نے مجھے وجود بخشا ہے. میں خدا نہیں ہوں, میں خدا کی اولاد نہیں ہوں, میں خدا کا بندہ ہوں, عبد ہوں. لہذا عبادت اس کی کرو, محبت میری دل میں رکھ کر عمل کرو, رب تعالیٰ عمل قبول فرماتا چلا جائے گا. یہ تو عقیدہ قرآن نے ہمیں دیا ہے. معزز سامعین اکرام, امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کی قوت. آپ مصلی امامت پر ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, آخری 2 حدیثیں اس کے بعد اجازت. مصلی امامت پر ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں. آپ نے دوران نماز قدم مبارک کو آگے بڑھایا, ہاتھ کو فضا میں بلند کیا, جیسے کوئی چیز پکڑی پھر چھوڑی پھر واپس آئے. جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بڑا عجیب و غریب منظر ہم نے دیکھا ہے. آپ نے دوران نماز قدم مبارک کو آگے بڑھایا, ہاتھ کو فضا میں بلند کیا, کوئی چیز پکڑی پھر چھوڑی پھر واپس چلے آئے. ارشاد فرمایا ہاں میں مصلی امامت پر تھا لیکن میرا ہاتھ جنت کے اندر تھا, میرا ہاتھ جنت کے اندر تھا. میں نے جنت کے پھل کو پکڑا, جب توڑنا چاہا ارادہ کیا تو مجھے خیال آ گیا یہ جنت میں میری امت کھائے گی, میری امت کھائے گی. میں نے چھوڑ دیا. ارشاد فرمایا اگر میں پھل توڑ لیتا دنیا ختم ہو جاتی لیکن وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتا, وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتا. یہ دیکھنے کی طاقت ہے. ہمارا ہاتھ اس مقام تک جاتا ہے, یہاں تک 6-7 فٹ ہوگا, اور نظر تاروں تک جاتی ہے, آسمان تک جاتی ہے نا, اس سے آگے ہماری نظر کام نہیں کرتی. اللہ واللہ کی بات نہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہمارا ہاتھ 7 فٹ اونچا جاتا ہے اور نظر آسمان تک جاتی ہے. حضور کا ہاتھ جنت میں جاتا ہے, نظر پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہوگی, نظر کا عالم کیا ہوگا. معزز سامعین اکرام, دوسری بات حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ پھل توڑ لیتا, مٹھی کے اندر جو پھل آیا نا,
پھل توڑ لیتا جو مٹھی کے اندر تھا، دنیا ختم ہو جاتی لیکن وہ پھل ختم نہ ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر دنیا کھاتی رہتی ختم ہو جاتی لیکن وہ پھل ختم نہ ہوتا۔ حضور کی مٹھی زمانے کا رزق، حضور کی مٹھی زمانے کا رزق۔ تیسرا عقیدہ، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کچھ خیال کرتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر حضور نماز پڑھے، جنت کا خیال آئے، امت کا خیال آئے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ امتی نماز پڑھے، حضور کا خیال آ جائے، وہی نماز قبول ہو جاتی ہے، وہی نماز قبول ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چکھنے کی قوت۔ ہم جو کھاتے ہیں ہمیں ذائقے معلوم ہوتے ہیں، چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، ترش ہے، کھٹی ہے، کیا ذائقہ ہے، ہمیں ذائقے معلوم ہوتے ہیں۔ اور حضور جو کھاتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ حضور جو کھاتے ہیں، ایک عورت نے دعوت پکائی اور بکری کا گوشت سامنے پیش کیا، جب کھانا شروع کیا تو اپنے اس لقمے کو اپنے منہ میں پھیر رہی ہے، حلق کے نیچے نہیں اتارا، صرف منہ کے اندر ہے، حلق کے نیچے نہیں اتارا، اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس کھانے کو مت کھانا، اخذت باذن اہلھا، اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا، اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا، اس کو نہیں کھانا۔ اس عورت کو بلایا، اس سے پوچھا یہ جو دعوت تم نے پکائی ہے یہ بکری کہاں سے لائی ہے؟ اس نے کہا میرا خامن کسی علاقے میں گیا ہوا ہے، میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس بکری کو ذبح کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرے خامن کی اجازت نہیں تھی لیکن ہمیں معلوم ہو گیا تھا اس کی مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ ہم جو کھائیں تو ذائقے معلوم ہوں، سرکار کھائیں حلال و حرام کا پتہ چل جائے۔ یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چکھنے کی قوت ہے، چھونے کی قوت کیا ہے؟ قتادہ بن نعمان کی آنکھ کا ڈیلا غائب ہو گیا، جنگ کے دوران آنکھ ہاتھ کی ہتھیلی پہ بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے، سرکار نے آنکھ کو دوبارہ رکھا، لوہا بدن تھوک مبارک لگایا، آنکھ بحال ہو گئی۔ قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں اس آنکھ کی نظر دوسری آنکھ سے زیادہ تیز ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ہے چھونے کے آخری حدیث پاک، اس کے بعد اجازت۔ ام معبد کی بکری کا واقعہ آپ نے بڑا سنا ہوا ہوگا۔ ہجرت کی رات تھی، ام معبد کے گھر سرکار چلے گئے، پینے کے لیے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کونے کے اندر بندی ہوئی ایک بکری پہ نظر پڑی جو بالکل کمزور تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا اگر اجازت ہو تو بکری کا دودھ دو۔ اہل خانہ نے کہا اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، آپ کیا دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں بکری کا دودھ دوں۔ سرکار نے بکری کی پشت پہ ہاتھ دست اقدس پھیرا، ام معبد کے گھر برتن ختم ہو گئے لیکن بکری کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا، بکری کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا۔ جس چیز کو سرکار نے چھو لیا اس کی حقیقت بدل کے رکھ دی۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، وہ بکری دودھ دے رہی ہے، مسلسل دودھ دے رہی ہے۔ فاروق اعظم کے دور کے اندر کیا ہوا؟ ہر طرف خشک سالی، کھانے کی چیزیں ختم، ہر چیز ختم، غلہ اناج ختم، لیکن وہ بکری مسلسل دودھ دیتے جا رہی ہے، مسلسل دودھ دیتے جا رہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، عبد دیگر عبدو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار وہ منتظر، وہ بشر اور ہیں یہ بشر اور ہیں، تو رینگتا ہے فرش پر ان کا گزر ہے عرش پر، تو رینگتا ہے فرش پر ان کا گزر ہے عرش پر، اے بندے بتا برابر ہے یہ بشر اور وہ بشر نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین اکرام، صرف تخلیق کے لحاظ سے ہم ایک جیسے ہیں، وہ بھی رب کی مخلوق ہیں، ہم بھی رب کی مخلوق ہیں، ان کا مقام ورا والبرا ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں سلیم قریشی صاحب کی والدہ مرحومہ و مغفورہ، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اس آستانہ عالیہ
لنگر پور شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والے نانک دادک جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رب تعالیٰ ان کی منزلیں جو ہیں وہ آسان فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ احباب نے شرکت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لائقین کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت ہمیں عطا فرمائے، محبت رسول ہو اور محبت رسول کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے۔ حضور ایمان ہے، ہم مومن ہیں، یہ بھی ایک فرق آپ کو بتا دوں۔ حضور ایمان ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب سارے معاملات کے اندر آپ کو حاکم تسلیم نہ فرما دیں۔ حضور ایمان ہے، ہم مومن ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور ہمارا کلمہ نہیں پڑھتے، یہ بھی ایک فرق ہے جو رہ گیا تھا وہ زبان پہ آ ہی گیا۔ تو ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اب کوشش یہ ہونی چاہیے بلکہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے جو دین سرکار لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ہمارا چلنا ہو جائے، یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تاکہ ہمارے طریقے سے ظاہر ہو کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہمارا عمل ہمارا طریقہ حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا